اسرار دربار حرام پور عبدالحلیم شرر، کسٹ نمبر 2، 7واں باب، خضرائیل۔ اب نواب دل ہی دل میں خائف اور بدحواس تھے۔ تمام سیاہ کاریاں اور ساری ظالمانہ بدماشیاں نظر کے سامنے آ کے فاش ہو جانے کا خوف دلا رہی تھیں کہ اتنے میں ملا صاحب نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں، پھر کچھ غیر مفہوم الفاظ زبان سے نکالے اور ہاتھوں کو پھیلا کے چاروں طرف گھمایا۔ ساتھ ہی چاروں طرف کے درخت ہلنے اور ان کے پتے زور زور سے کھڑکھڑانے لگے۔ ایک آنن فانن میں معلوم ہوا کہ سخت زلزلہ آ گیا ہے، اور یکایک نہایت ہی ایک سن رسیدہ لمبی داڑھی اور نورانی چہرے والے بزرگ سر پر سفید امامہ باندھے اجلی براق عبا پہنے آ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور نہایت ہی متانت کے ساتھ ملا صاحب سے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ ملا: یا حضرت خضرائیل، یہ شخص جو سامنے بیٹھا ہے، اس کے واقعات میں سے بہت سے ایسے راز سربستہ ہیں جو بغیر آپ کی مدد کے حل نہیں ہو سکتے۔ خدا نے آپ کو غیب کی باتوں کا علم دیا ہے، لہٰذا اس کی مشکلیں آپ ہی سے حل ہو سکیں گی۔ آئیے اور میرے ساتھ برابر بیٹھ جائیے۔ ان بزرگ کو دیکھ کر نواب دل میں کانپ گئے، اس لیے کہ جن بزرگ اجنا نے ان کا فیصلہ کیا تھا، ان میں سے ایک کی صورت ان سے بہت ملتی تھی، اور نواب کو بالکل یقین تھا کہ یہ وہی ہیں۔ ڈر ڈر کے اور سہم سہم کے ان کی صورت دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے قدم آگے بڑھایا اور نواب کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے ملا مراد کے برابر بیٹھ گئے۔ نواب: حضور، اجازت دیں تو دونوں عورتیں بھی اب یہاں چلی آئیں، الگ کونے میں خاموش بیٹھی رہیں گی۔ ملا: عورتیں ایسی صحبت میں شریک نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کے انہوں نے تازہ وارد مقدس بزرگ کی طرف رخ کر کے کہا، یا خضرائیل، یہ شخص نہایت ہی بدکار اور زانی ہے، شہوت پرستی کے جوش میں بڑے بڑے مظالم کر چکا ہے، جس کا قدرتی بدلہ یہ ملا کہ اس میں جسمانی کمزوریاں پیدا ہوئیں، اور علاج کے لیے ایک حکیم صاحب دور سے بلائے گئے۔ حکیم صاحب نے علاج کیا اور پرہیز یہ بتایا کہ کسی عورت کے پاس نہ جائے، اور مدت علاج ختم ہونے کے بعد کسی سیاہ فام دوشیزہ کو بیوی بنا کے اپنے محل میں رکھے۔ ان باتوں سے اس کے دل میں یہ بدگمانی ہوئی کہ حکیم صاحب نے میری پری جمال گلفام محجبینوں کو مجھ سے چھڑا کے اپنا دوست بنا لیا ہے اور ان سے ناجائز تعلقات پیدا کر لیے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک مہذب اور حاذق طبیب سے ایسے افعال سرزد نہیں ہو سکتے، اور اس کی بدگمانی صرف اپنی ذاتی کمزوری کی وجہ سے ہے، مگر یہ نہیں مانتا۔ اب آپ فرمائیں کہ اس کی بدگمانی صحیح ہے یا میرا خیال؟ خضرائیل نواب سے: تمہیں اپنے اس گمان کا کوئی ثبوت بھی ملا تھا؟ نواب: کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے کہ اس نے مجھے اپنی بیویوں اور حرم سرا میں جانے سے روک دیا؟ خضرائیل ملا صاحب سے: آپ نے اس کی دلیل سن ہی لی، اسی سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیسا احمق ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس کی زندگی ہی شبہات و اوہام کا مجموعہ ہے۔ ملا: آپ مہربانی کر کے اپنی روحانی قوت اور غیب دانی کے کمال سے مدد لے کے مجھے اس کی بدگمانیوں کے چند اور واقعات سنائیں، تاکہ میں اندازہ کر سکوں کہ یہ شخص کیسا ہے اور اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے۔ ملا صاحب کی خواہش کے مطابق فرشتہ صورت خضرائیل تھوڑی دیر تک عالم مراقبہ میں رہے اور یک بیک گھبرا کے اس طرح چونکے جس طرح کوئی شدید امس سے پریشان ہو کے بدحواس ہو جاتا ہے، اور کہا،
ملا مراد، آپ نے کسے اپنے پاس بٹھا رکھا ہے جس سے زیادہ ناپاک و ننگ عالم شخص دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی بدزنیوں نے دنیا میں جیسے جیسے ظلم کیے ہیں کبھی کسی کے ہاتھ سے نہ ہوئے ہوں گے۔ اس نے اپنے شفیق استاد، اپنے بہادر دوست، اپنے بیدار مغز مشیر کار کو محض اس بات پر ناراض ہو کے کہ وہ اسے شرارتوں سے روکتا تھا، سازش کر کے نہایت بزدلی سے قتل کر ڈالا۔ اگرچہ اس جرم کی سزا میں کئی آدمیوں کی جانیں گئیں، مگر یہ جو سب سے بڑا واجب القتل مجرم تھا، مردم آزاری کرنے کے لیے بچ گیا ہے۔ اگرچہ اس کی شرکت کے راز کا مخفی رہ جانا سچ یہ ہے کہ گستاخ دوستوں کی ایک کرامت تھی، مگر بدگمانی اور ظالمانہ سنگدلی کے ساتھ فطرتاً یہ اس قدر بزدل اور تیز واقع ہوا ہے کہ جن لوگوں کو اس کا حال معلوم ہے، ان کے نام سے ہی اس کا دم نکلتا ہے۔ اوروں کے لیے یہ شیر یا بھیڑیا ہے، مگر وہ ہزار گستاخ ہوں، اسے گالیاں دیں، اس کو ذلیل کریں، اس کے منہ پر تھوکیں، جو چاہیں کریں، اس کے سامنے یہ دم نہیں مارتا۔ یہ حالات سن کے ملا مراد نے نواب کو کڑوے تیوروں سے اور ایک نگاہ قہر ڈال کے پوچھا، یہ سچ ہے؟ نواب کی زبان سے ہاں تو نکلی، مگر ندامت سے آنکھیں جھک گئیں۔ اس اقراری سکوت پر ملا مراد نے محترم شیخ خضرائیل کی طرف ایک ایسی نگاہ سے دیکھا جو کہہ رہی تھی کہ کچھ اور حالات معلوم ہوں تو وہ بھی ارشاد ہوں۔ خضرائیل، اس کے عبرت ناک واقعات کہاں تک سناؤں؟ اس کی زندگی کا ہر واقعہ اسی شان کا ہے، مگر شوق ہے تو سنیے۔ چند روز ہوئے اس نے لڑکیوں کا ایک مدرسہ کھولا تھا، جس کے ظاہر کرنے میں بظاہر تو تعلیم نسواں کی طرفداری مقصود تھی، مگر اصلی مقصد یہ تھا کہ شریفوں کی خوبصورت لڑکیاں تعلیم کے بہانے اسکول میں بلائی جائیں، جہاں یہ کسی نہ کسی عنوان سے ان کو دیکھے اور جن جن کو پسند کرے اپنی ہوس رانی کے لیے منتخب کر لے، پھر اس کے شوق و مذاق کے موافق وہ تیار کی جائیں۔ انہی ساتھ کی ہوئی لڑکیوں میں سے ایک کی نظر اس کے ایک جوان مصاحب سے لڑ گئی اور دونوں ایک دوسرے پر فریفتہ ہو گئے۔ اس معصوم و بے زبان لڑکی کو مطلقاً خبر نہ تھی کہ میں اس ظالم کی منظور نظر ہو چکی ہوں، اور نہ وہ نوجوان سے آگاہ تھا۔ نوجوان نے پیام دے کے لڑکی کے باپ کو راضی کیا اور نہایت خاموشی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ جب وہ لڑکی اپنے عاشق شوہر کی آغوش شوق میں پہنچ گئی تو اس بے حیا ظالم کو خبر ہوئی اور یہ طیش میں آ کے انتقام لینے کے در پہ ہو گیا۔ فوراً لڑکی کے باپ کو بلوایا گیا، اس کو طرح طرح کے لالچ دلائے گئے اور بہت کچھ دے دلا کر اس بات پر آمادہ بلکہ مجبور کیا گیا کہ داماد پر لڑکی کے بھگا لے جانے کا دعویٰ کرے۔ اس مضمون کی درخواست سے زبردستی لی گئی، بغیر اس کے کہ عدالت کی طرف باضابطہ رجوع کیا جاوے محل کے اندر ہی اندر خاموشی کے ساتھ مقدمہ بنایا گیا اور وہیں اس کے وارنٹ جاری کر کے دونوں مظلوم دولہا دلہن پکڑ لائے گئے۔ معصوم لڑکی نے اس کا سامنا ہوتے ہی کمال بے باکی سے اسے گالیاں دینا شروع کی اور بغیر اس کے کہ کسی کو جواب دہی کا موقع دیا جائے دونوں حوالات میں بند کر دیے گئے اور اس شریف نوجوان پر طرح طرح کے جور و تشدد ہونے لگے۔ نوجوان چونکہ معزز، شائستہ اور شریف تھا، اس لیے بڑے بڑے بیرسٹروں نے اس کی ریاست میں حاضر ہو کے اس کے بری کرانے کی کوششیں کیں، ثابت کر دیا کہ ساری کارروائی غلط اور ظالمانہ ہے، مگر کون سنتا ہے۔ غریب کو سخت سزا دے کر ہی جان چھوڑی گئی اور مدت تک اسیر ستم رہنے کے بعد اسے ایک محترم و مقدس مولوی صاحب کی سفارش اور بار بار یاد دلانے سے نجات ملی۔ اس نوجوان کے اسیر ہوتے ہی وہ لڑکی اس کے محل میں لائی گئی، مگر اس نے اس کی صورت دیکھتے ہی کوسنا شروع کیا اور اپنے طرز عمل سے ظاہر کر دیا کہ مر جائے گی مگر بے حرمتی ناگوارا کرے گی۔ مجبوراً پھر اسکول میں داخل کر دی گئی، جہاں مختلف طریقوں سے اس پر اثر ڈالا جاتا رہا۔ بار بار محل میں بلوائی جاتی اور ہر مرتبہ اس بے حیا نواب کو گالیاں دے کر واپس جاتی۔ آخر ایک بار اس نے آپے سے باہر ہو کے بلکہ جان پر کھیل کے اس کے منہ پر تھوک دیا، جس پر اس نے ارادہ کیا کہ پکڑ کے قتل کر دے، مگر ایک عاقبت اندیش خیر خواہ نے روکا اور پھر اسے اسکول بھجوا دیا، جس کے بعد کبھی اسے اس کے بلانے کی جرت نہیں ہوئی۔ اب یہ حالت تھی کہ ادھر اس لڑکی کے حق میں اسکول قید خانہ بنا ہوا ہے، رات دن شوہر کی یاد میں سر دھنتی رہتی، ادھر اس نوجوان کی نظر میں دنیا اندھیر تھی، معشوقہ کے فراق اور اپنی بے عزتی کے صدمے سے دل پر ہر وقت ایک کوفت رہتی، یہاں تک کہ اس غریب نے ملول و مدقوق ہو کے جان دی۔
جس کے مرنے کی خبر سنتے ہی لڑکی کا حال بھی ابتر ہونے لگا۔ تب اس نے ایک مجہول الحال شخص کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا، جہاں وہ عصمت و شرافت سے زندگی بسر کر رہی ہے، مگر اس مرحوم اور عاشق شوہر کی یاد میں ہمیشہ خون کے آنسو بہاتی اور شب و روز اس ظالم کی جان کو رویا کرتی ہے۔ ایسے مظالم چھپ نہیں سکتے، مگر یہ اپنی حماقت سے جانتا ہے کہ ان سے کوئی واقف نہیں، لیکن اس خاموش مظلوم کی نامرادی اور اس عفیفہ کی حسرتوں کا خون اس کی حسرتوں کو قیامت تک علم نشرہ کرتا رہے گا۔ اور بمصداق تو بھی ٹھنڈا نہ رہے دل کے جلانے والے، اسے بھی کبھی اطمینان سے نہ بیٹھنے دیگا، اور سچ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کا خمیازہ ہے۔ ملا: افسوس، یہ ایسا ننگے خلائق ظالم ہے۔ خضرائیل: بڑا بے باک ظالم، جسے اپنے جور و ستم کے جوش اور اپنی بدمعاشی کے جذبات میں نہ دین کا خیال رہتا ہے نہ دنیا کا۔ ملا: یہ کہتا ہے کہ جنوں کی ایک عدالت میں اسے سزا دی گئی اور اشرار اجنا نے اس پر بڑا ظلم کیا۔ یہ سنتے ہی خضرائیل نے ایک تبسم آمیز تحقیر کے ساتھ نواب پر ایک نظر ڈالی، پھر کہا: میری صورت دیکھ کے یہ ان جنوں کو جنہوں نے اسے سزا دی ہے اشرارانہ کہے گا۔ وہ جن شریر نہیں بلکہ بڑے دیندار، پرہیزگار و پاک سیرت جن تھے، جنہوں نے اس کی سالہ سال کی بدمعاشیوں کو عالم آشکار کرا کے صدہا مظلوم لڑکیوں کو اس کے پنجائے ستم سے نجات دلائی، اور اس کے ساتھ اس کے بدمعاش رفیقوں کو بھی سزا دی ہے۔ ملا: آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اسے کیا سزا دی ہے؟ خضرائیل: صرف یہ کہ جب تک یہ زندہ رہے اس پر ہر طرف سے لعنت برستی رہے۔ ملا: مگر یہ تو کہتا ہے کہ اس کے قوائے شہوانیہ بھی سلب کر لیے گئے ہیں۔ خضرائیل: خلقت کو اس کے دستے ستم سے بچانے کی اس کے سوا اور کون تدبیر تھی؟ یہ اسے جو چاہے سمجھے، مگر حقیقت میں یہ سزا نہ تھی، بلکہ دوسروں کو اس کے شر سے بچانے کی ایک ضروری تدبیر تھی۔ ملا: اور آپ جانتے ہیں یہ میرے پاس کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی وہ گمشدہ قوت پھر سے اس میں پیدا ہو جائے۔ آپ کے نزدیک کسی تدبیر سے اس کی یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے؟ خضرائیل: لیکن ان محترم قاضیوں نے اس کی نسبت یہ فیصلہ کرتے وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ یہ چاہے دنیا بھر کے اتباع اور ڈاکٹروں کو جمع کرے، وہ قوت جو اس سے سلب کر دی گئی ہے پھر اسے نہ نصیب ہوگی۔ یہ سن کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی تدبیر سے اسے نفع ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ملا: بڑا سخت اور نہایت قطعی حکم ہے۔ ان بزرگوں کے حکم کو بھلا کون توڑ سکتا ہے؟ لیکن آپ کو خوب یاد ہے کہ انہوں نے صرف اتباع اور ڈاکٹروں کا نام لیا تھا، عالموں، ملاؤں اور ولیوں کا نام تو نہیں لیا۔ خضرائیل: نہیں، فقط طبیبوں اور ڈاکٹروں کا نام۔ مگر کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان بزرگان جن پر کسی ملا یا عامل کا زور چل سکے گا؟ ملا: یہ بے شک مشکل ہے، مگر اس معاملے میں شاید مجھے آپ سے مدد مل سکے۔ خضرائیل: میں بغیر ان سے مشورہ کیے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر آپ بھی اس پر خوب غور کر لیں کہ یہ ایسی عنایت و سفارش کے قابل بھی ہے۔ میں اب چاہتا ہوں صرف آپ کی وجہ سے اتنی دیر یہاں ٹھہرا بھی رہا، ورنہ میں ایک گھڑی کو بھی ایسے بے حیا سفاک کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ اس سے بھی حالات دریافت کریں، خواہش سے اس کی سرگزشت سنیں اور اس کے بعد یہ رائے قائم کریں کہ یہ کسی رعایت کا مستحق ہے کہ نہیں۔ پوری طرح واقفیت حاصل کرنے کے بعد آپ مجھے بلا کے قائل کر دیں گے تو میں ان بزرگوں سے کچھ کہہ سکوں گا۔ بغیر اس کے حال پر رحم کرنا دنیا پر ظلم کرنا ہے۔ اس گفتگو کے بعد خضرائیل السلام علیکم کہہ کے واپس گئے اور چند ہی لمحوں میں درختوں کے اندر غائب ہو گئے۔ 8واں باب اقرار گناہ۔ خضرائیل کے چلے جانے کے بعد ملا مراد نہایت خاموشی کے ساتھ نواب صاحب کی طرف گھورنے لگے۔ ان کی خاموش آنکھوں نے اس سنسان مقام کا سناٹا اور بڑھا دیا۔
12 بج گئے تھے اور چاند سمت الراس سے گزر کے مغربی قوس فلک کے آغوش میں پہنچ گیا تھا۔ درخت خاموش کھڑے تھے اور ہوا کے نہ ہونے سے پتا بھی نہ کھڑکتا تھا۔ اس خاموشی میں کہیں قریب ہی سے 2 قہقہوں کی آوازیں سنی گئیں اور ملا مراد کی تیز نظروں نے نواب صاحب کو وہ منظر یاد دلایا جب وہ لکھنؤ میں قہر آلود آنکھوں کی کاری برچھیوں کا نشانہ بنے تھے۔ حواس جاتے رہے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر اس قدر دہشت زدہ اور بدحواس ہوئے کہ بے اختیار سعادت کو پکارنا شروع کیا، مگر خوف کے مارے گھگی بن گئی تھی۔ چلانے کی 1000 کوشش کی، آواز نہ نکلی اور یکایک ملا مراد جو کسی مردم خور درندے کی طرح اپنے دلدوز نظر جمائے ہوئے تھے جھپٹ پڑے۔ ایک خونخوار دیو کی طرح پچھاڑ کے چھاتی پر چڑھ بیٹھے اور نواب نے اس بھیڑ کی طرح جو شیر کے پنجے میں گرفتار ہو چکی ہو زمین پر گر کے ہاتھ پاؤں ڈال دیے۔ اس حالت میں نواب نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ملا صاحب کی صورت دیکھی جو گیا ملک الموت کی طرح روح قبض کرنے کے لیے سینے پر سوار تھے اور کہہ رہے تھے، اپنے تمام حالات بتا اور جو جو جرم تجھ سے سرزد ہوئے ہیں ان سب کو منوان بیان کر ورنہ گلا گھونٹ دوں گا۔ یہ کہہ کے انہوں نے داہنا ہاتھ بڑھا کے نواب کا گلا دبانا شروع کیا۔ نواب میں جواب دینے کی تاب نہ تھی، زبان نے تو یاری نہ دی، مگر حسرت آلود آنکھوں نے اپنی زبان خاموشی سے کہہ دیا کہ میں سب بتانے کو تیار ہوں بشرطے کہ گویائی کی طاقت ہو۔ اس مضمون کو سمجھ کے ملا نے اپنا ہاتھ گلے پر سے ہٹا لیا اور اسی طرح سینے پر بیٹھے بیٹھے کہا، لے اپنے حواس درست کرو اور خوب سمجھ لو کہ میرا حکم بجا لانے ہی میں تمہاری زندگی ہے۔ اپنی سرگزشت بتانے میں کمی یا خلاف بیانی کی اور میں نے گلا گھونٹ دیا۔ نواب صاحب نے چند منٹ میں اپنے حواس درست کیے اور بہزار دشواری دل مضبوط کر کے کہا، میں سب عرض کروں گا، مگر حضور مجھے اتنی آزادی دیں کہ بیٹھ کے اطمینان سے عرض کروں، کیونکہ اس حالت میں نہ مجھے کچھ یاد آئے گا اور نہ بیان کر سکوں گا۔ ملا نواب کی چھاتی پر سے اٹھ کے، بس اس سے زیادہ آزادی کی ہوس نہ کرنا، نہ میری گرفت سے باہر ہو سکتے ہو اور نہ اس وقت میں بیٹھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ نواب کمال عاجزی سے، تو ان دونوں عورتوں کو بلا دیجیے جو میرے ساتھ آئی ہیں۔ ملا ہرگز نہیں، بس اب جلدی اپنی سرگزشت بیان کرنا شروع کرو اور پہلے ہی بتاؤ کہ تم کون ہو۔ نواب میں حرام پور کا نواب ہوں۔ ملا رام پور کا نواب، جس کی ظالمانہ بدکاریاں ساری دنیا میں مشہور ہو رہی ہیں اور جسے ہزارہ مظلوم کوس رہے ہیں۔ خیر اب اپنے حالات بیان کرو۔ نواب میں ایسا برا نہیں ہوں جیسا مشہور ہے، لیکن اس کو کیا کروں کہ اکثر لوگ میرے دشمن ہیں جو مجھے گالیاں دیتے اور بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ ملا تم اپنے کارنامے بیان کرو، وہی بتا دیں گے کہ تمہارا قصور ہے یا تمہارے دشمنوں کا۔ نواب مجھے تو اپنا کوئی ایسا فعل یاد ہی نہیں آتا جس میں میرا قصور ہو۔ اس جواب پر برافروختہ ہو کے ملا مراد نے نواب کو کس کس کے کئی گھونسے اور تھپڑ رسید کیے اور کہا، بدماش، اچھا میں ہی تجھے تیرے جرم سنائے دیتا ہوں، سن۔ سارے بدماشوں اور بدکاروں کا قاعدہ ہے کہ اپنے محلے یا کم از کم اپنے گھر کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، مگر تو نے سب سے پہلے اپنے گھر کو ناپاک کیا۔ محرمات ابدیہ یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا ہر مذہب و ملت اور ہر گروہ میں حرام اور ناجائز ہے، ان پر بدکار زانی کی بھی نظر نہیں پڑتی، مگر تو نے ذرا بھی اس کا لحاظ نہیں کیا اور سب سے پہلے خالاؤں، چچیوں، پھپھیوں، ممانیوں اور بہنوں بلکہ اپنی ماؤں تک کی آبرو لینا شروع کی۔ نواب بے حیائی و بے باکی کے ساتھ،
ایسے چند واقعات ضرور پیش آئے تھے، مگر میرے خاندان میں یہ کوئی نئی چیز نہ تھی اور کئی پشتوں سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے، اس لیے میں نے ان واقعات کو خلاف وضع بھی نہیں خیال کیا۔ ملا: ہو تو کیا تیری خاندانی فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ باپ بیٹی کی آبرو لے، جو مجوسیوں کے سوا اور جو کسی گروہ میں جائز نہیں؟ اس کا کیا جواب ہے کہ تو نے اپنی 2 جوان بیٹیوں کو بے آبرو کیا، جن میں سے ایک مارے غیرت کے زہر کھا کے مر گئی؟ نواب آنکھیں نیچی کر کے: لوگ مجھے اس کا الزام دیتے ہیں اور بے شک ایسا ہی ہوا، لیکن دراصل اس میں میرا قصور نہ تھا، یہ میرا فعل عمد نہ تھا۔ ان لڑکیوں کو میں نے محل میں بے باکی سے پھرتے دیکھا اور خیال کیا کہ ان لڑکیوں میں سے ہیں جو بلا ناغہ میرے لیے لائی جاتی ہیں۔ بات کو حال کھلا کہ وہ میری بیٹیاں تھیں۔ ملا: تو نے اپنے ہوشیار اور لائق بیٹے کو بھی زہر دے کے مروا ڈالا اور پھر دنیا کو فریب دینے کے لیے اس غم میں سوگوار بنا۔ وہ بھی بچہ تھا، ذرا ذرا ہوشیار ہو چلا تھا۔ ایک دن گھر میں آیا تو ماں کو غمگین پایا۔ اس کا سبب پوچھا تو مظلوم ماں نے اپنی بے کسی اور تیرے مظالم بیان کیے۔ معصوم بچہ ماں کی مصیبت سن کے آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور کہا: آپ صبر کیجیے، میں اپنے زمانے میں ان سب ظلموں کا بدلہ لوں گا۔ اس کی تجھے خبر پہنچ گئی اور تو نے اس معصوم کو پہلے مار کے ادھواں کر دیا اور پھر اپنے ڈاکٹر سے تھوڑا تھوڑا زہر دلوا کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور یہ اتنا بڑا ظلم اس غریب کے ساتھ اس لیے ہوا کہ وہ تیری حرکتوں کو ناپسند کرتا تھا اور ہر ایک کے سامنے تیری شکایت کرتا تھا۔ نواب: اس راز کو تو کوئی نہ جانتا تھا، آپ کو کیوں کر خبر ہو گئی؟ ملا: جن حافظ جی کے ہاتھ سے زہر دلوایا گیا وہ موجود ہیں۔ جو حکیم صاحب تیرے ظلم پر کانپ کے رخصت کے اپنے گھر چلے گئے اور نوکری سے استعفیٰ دے دیا، وہ زندہ بیٹھے ہیں اور تیرے نزدیک کسی کو خبر نہیں۔ نواب ہاتھ جوڑ کے: میں نہایت عاجزی کے ساتھ آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ ملا: معافی حقوق العباد بھی بھلا معاف ہو سکتے ہیں؟ نواب: تو کم از کم اتنا کیجیے کہ ان باتوں کو کسی اور کے سامنے نہ بیان کیجیے۔ ملا: اخفاء اور رازداری کی کوشش بعد کو کر لینا، پہلے اپنے جرائم کی فہرست تو سن لے۔ ساری دنیا اپنے باپ، دادا، نانا اور دوسرے بزرگوں کا ادب کرتی ہے، ان کا وقار قائم رکھتی ہے اور ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے، مگر تو نے ان کی انتہا سے زیادہ تحقیر و تذلیل کی۔ تو اپنے جرموں کو راز خیال کرتا ہے، مگر تو ہی یاد کر کے جب تو نے اپنے نانا کی لنگی اپنے مصائبوں سے کھلوا ڈالی، انہیں ساری محفل میں برہنہ پھرایا، انہیں فحش گالیاں دیں، ان کے سر پر دھولیں لگائیں، اس وقت کتنے آدمی تیری اس بے حیائی کا تماشا دیکھ رہے تھے؟ ان کے اور بیویوں کے سامنے تو بالکل برہنہ ہو کر اور برہنہ عورتوں کو گود میں لے کے کبھی جوش کبھی ہوش کے اندر اور کبھی دربار میں بیٹھتا تھا اور شرماتا نہ تھا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کے تو نے یہ بے حمیتی اور بے غیرتی اختیار کی کہ اپنے محترم نانا ہی کو دیوسی کی خدمت میں مقرر کیا اور ان سے وہ کام لینا شروع کیا جو آج تک کسی نے اپنے بزرگوں سے نہ لیا ہوگا۔ نواب اپنی نظر میں نہایت ذلیل و خوار ہو کے: آپ جو فرمائیں بجا ہے، میں تو سراسر قصوروار ہوں، مگر اس میں ان کی بے حمیتی کو بھی دخل ہے۔ ملا: جب حاکم بغیرت و بے حمیت ہوتا ہے تو اس کے دوست، آشنا، عزیز، قریب سب بے حیا ہو جاتے ہیں، مگر تم تو اپنی بغیرتیوں اور اپنے ظلم و جور کے جوش میں خدا کو بھی بھول گیا۔ نواب: اور چاہے جو ہو، مگر اس قسم کا کوئی قصور مجھ سے کبھی نہیں ہوا۔ میں دین کا بہت ہی پابند ہوں، بزرگان دین کی دل سے عزت کرتا ہوں، اور جن ملاؤں یا عالموں کو میں نے ذلیل کیا وہ وہی تھے جو تقدس کا جامہ پہن کے اپنے افعال اور اپنی ناجائز ہوسوں سے اسے ناپاک کرتے تھے اور ظاہر میں مقدس مگر باطن میں بدمعاش تھے۔ ملا:
علماء کی تعظیم و تقریم تو درکنار، تو خود خدا کے ساتھ گستاخیاں کرتا ہے۔ نواب: نہیں، خدا کی شان میں میں نے کوئی گستاخ کلمہ نہیں کہا۔ ملا: ہاں، خدا کی شان میں گستاخی کا کوئی کلمہ تو نہیں کہا، مگر خانہ خدا کو جہاں پایا کھود کے برابر کر دیا۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ 7 مسجدوں کو شہید کرا کے ان کے کھنڈروں پہ تیرا یہ سنہرے کلسوں والا محل تعمیر ہوا ہے؟ تجھے یاد تو نہیں کہ ان مسجدوں کی فہرست بھی گنوا دوں؟ انہی میں وہ عمدہ اور عالی شان مسجد تھی جس میں تیرے دادا 5 وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔ نواب: ہاں ہاں، مجھے یاد آ گیا، مگر کوئی مسلمان بھی نہ کھڑا ہوا کہ مجھے ان مسجدوں کے کھودنے سے روکتا۔ ملا: تیرے مظالم کے خوف سے کسی کی مجال تھی کہ دم مارتا؟ فریاد وہاں کی جاتی ہے جہاں حاکم منصف ہو اور جہاں سماعت کی امید ہو، مگر بے حمیت و خدا نہ ترس ظالم جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور کوئی بھی چوں چرا نہیں کرتا۔ نواب ہاتھ جوڑ کے: میں سراپا جرم ہوں، میرا بال بال گناہوں سے گندھا ہوا ہے، اور حضور کو تو خود ہی تمام حالات معلوم ہیں، تو پھر ان کی فہرست گنوانے سے کیا فائدہ؟ ملا: ابھی تو بہت سے جرموں کا بیان کرنا باقی ہے جو ان سے بھی زیادہ سنگین اور سخت ہیں۔ اسی قدر نہیں مجھے بتانا کہ تیرے محل کے اندر کن کن مظلوموں کی ہڈیاں دبی پڑی ہیں۔ میں ان سب ہڈیوں کو کھود کھود کے نکالوں گا، اور ان کی روحیں سال ہر سال کی خاموشی کے بعد اب اپنی آواز بلند کریں گی اور چلا چلا کے سارے عالم سے کہیں گی کہ ان پر تیرے ہاتھ سے کیسے ستم ہوئے ہیں۔ نواب: میں ان سب ظلموں اور جوروں کو خود ہی تسلیم کیے لیتا ہوں۔ ملا: تو نے محض شہوت پرستی کے جوش میں اتنے ظلم کیے کہ اپنے جور و ستم کی یادگاروں میں ہر وقت گھرا رہتا ہے۔ خود یہاں تیرے ظلم کے نمونے تیرے سامنے موجود ہیں۔ نواب: میں آپ کے ہر الزام کو تسلیم کر چکا ہوں ملا۔ مگر میں بے ثبوت دیے نہ رہوں گا۔ یہ کہتے ہی ملا صاحب نے زور سے تالی بجائی اور چلا کے کہا: اس کے سوچ والی عورتیں کہاں ہو؟ ادھر آؤ۔ ملا مراد کی آواز سنتے ہی بندی جان اور سعادت کمی گاہ سے نکل کر باہر آئیں اور نواب کو زمین پر پڑے ہوئے گڑ گڑاتے اور ملا کو آپے سے باہر دیکھ کے کانپنے لگیں، اور یہاں آ کے دم نہیں لینے پائی تھیں کہ ملا صاحب نے ڈانٹ کے کہا: جلدی بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس نواب نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ مگر دیکھو، سچ سچ کہنا، مجھے سارا غیب کا حال معلوم ہے اور کوئی چیز بھی مجھ سے چھپی نہیں ہے۔ صرف تمہاری زبان سے اس کے سامنے اقرار کرانا چاہتا ہوں۔ بندی ملا صاحب کے قدم چوم کے: نواب صاحب ہمارے آقا اور مالک ہیں، جب تک خود ان کا حکم نہ ہو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس میں چاہے آپ مار ڈالیں مگر ہماری زبان سے ایک حرف بھی نہ نکلے گا۔ ملا نواب سے: انہیں اجازت دے کہ اپنی سرگزشت بیان کریں۔ نواب دونوں ساتھ والیوں سے: جب ملا صاحب کو خود ہی معلوم ہے تو تمہارے نہ کہنے سے کیا ہوگا، جو کچھ ہو صاف بیان کر دو۔ بندی اٹھ کے اور ملا کے آگے ہاتھ جوڑ کے: حضور، ہم 2 بہنیں اور کئی بھائی ہیں، مدتوں سے محل کے محتمم اور منتظم ہیں۔ میری بہن جس کا نام اچھی بیگم ہے محل کی داروغہ تھی، اور میرے بھائی نواب صاحب کی سرکار میں بڑی بڑی تنخواہوں پر نوکر تھے۔ اکیلی میں محل کی آمد و رفت سے بچی ہوئی تھی اور اپنے شوہر کے پاس رہتی تھی۔ تھوڑے دن ہوئے نواب صاحب کے ایک فرزند کا انتقال ہو گیا، اور مشہور ہوا کہ اسے خود نواب صاحب کے حکم سے ایک ڈاکٹر صاحب نے زہر دے کے مار ڈالا۔ ڈاکٹر صاحب نے زہر تجویز کیا اور عبدالقہار ایک حافظ جی نے اپنے ہاتھ سے وہ زہر کھانے پینے اور گلوریوں میں دے کے اس خوبصورت بچے کا کام تمام کیا۔ اس واقعے کو جس نے سنا اس کے دل کو ملال ہوا، مگر سب سے زیادہ غم میری بہن اچھی کو ہوا، اس لیے کہ انہیں اس پیارے بچے سے بڑی محبت تھی۔ اس محبت کے جوش میں انہوں نے نواب صاحب، ڈاکٹر اور ان حافظ جی کو بہت لوگوں کے سامنے برا بھلا کہا۔ حافظ جی نے سن پایا تو نواب صاحب کے سامنے جا کے رونا روئے۔
نواب صاحب نے تیش میں آ کے اچھی کو اور میرے سب بھائیوں کو قید کر لیا۔ اچھی بیچاری کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ بیچاری طرح طرح سے بے آبرو کی گئی۔ 20 آدمیوں نے نواب صاحب کے سامنے اس کو بے عزت کیا، اور آج تک یہ معمول ہے کہ ہر مہینے کے آخر میں ایک بار دربار میں لا کے بے عزت کی جاتی ہے۔ اس کے سر پر 100 جوتے مارے جاتے ہیں اور پھر قید خانے میں بھیج دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی گرفتاری کے وقت میں بھی اپنے گھر سے پکڑ لائی گئی، اور ظاہر میں تو مجھے محلدار کی خدمت دی گئی، لیکن اصل میں محل کے اندر گرفتار ہوں تاکہ باہر نکل کے کسی کے سامنے اپنے بہن بھائیوں کی مظلومی کا دکھڑا نہ بیان کر سکوں۔ 1 برس کے قریب ہونے کو آیا کہ میں نہ اپنے شوہر سے مل سکی ہوں اور نہ اپنے بہن بھائیوں سے۔ ملا: کیوں، یہ سچ کہہ رہی ہے؟ نواب: میرے خلاف جو کچھ کہا جائے سب سچ ہے۔ ملا: ظالم، بے وقوف بھی ہوا کرتا ہے۔ تجھے اس کا اندیشہ ہو کہ ایسا نہ ہو بندی اپنی بہن اچھی اور اپنے بھائیوں کے بے وجہ قید و بے عزت کیے جانے کا شکوہ کسی کے سامنے نہ کرے، مگر اس کا خیال نہ رہا کہ بندی کا شوہر کیا کہتا ہوگا اور کس کس کے سامنے جا کے اپنی مصیبت بیان کرے گا۔ سعادت کی طرف دیکھ کے: اب تم اپنا حال بیان کر کہ کون ہے اور کیوں کر اس شخص کے پاس پہنچی۔ سعادت: حضور، نواب صاحب کے معزز ملازموں میں ایک مولوی سعد اللہ صاحب تھے، جنہوں نے نواب صاحب کی رفاقت میں ہر قسم کی بدنامی اٹھائی۔ میں بدنصیب انہی کی بیٹی ہوں۔ میرا اصلی نام زبیدہ تھا، مگر نواب صاحب نے سعادت نام رکھ دیا۔ حلال نگر میں تھوڑے دنوں پہلے نواب صاحب کا شوق پورا کرنے کے لیے جو دلہنیں غائب کی جاتی تھیں، اس کا سارا انتظام میرے والد ہی کے سپرد تھا، اور انہی کی ہوشیاری اور چالاکی سے سارا کام انجام پا رہا تھا۔ اتفاقاً حلال نگر کے ایک بڑے معزز رئیس زادے محمد منیر کی دلہن محلقہ بیگم غائب کر دی گئی۔ محمد منیر اگرچہ مولوی سعد اللہ کے شاگرد تھے، مگر نواب صاحب کی خدمت بجا لانے کے جوش میں انہوں نے شاگرد کا کچھ پاس و لحاظ نہ کیا اور محلقہ کو بارات میں سے اڑا لائے۔ اس نے محل میں پہنچ کر ایسی حرکتیں کی کہ سب کو یقین ہو گیا کہ اس پر کسی جن کا سایہ ہے۔ اس جن کے دور کرنے کے لیے محلقہ والد کے حوالے کی گئی اور ان کی حراست میں سے خدا جانے کیوں کر نکل گئی۔ یہ دیکھ کے ابا جان حرام پور سے بھاگ آئے، اور نواب کا جب ان پر قابو نہ چلا تو مجھے اور میری والدہ کو زبردستی پکڑوا کر بلایا اور ہمارا گھر لٹوا لیا۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں محل میں لا کے حد سے زیادہ بے حرمت کیے گئے اور محل کی لونڈیاں بنائے گئے۔ اماں جان اس صدمے سے بیمار پڑ گئیں اور آخر فالج میں مبتلا ہو کے ایسی معذور ہوئیں کہ محل سے نکال دی گئیں، اور اب شہر کے ایک چھوٹے سے ذلیل مکان میں تنہا پڑی کراہا کرتی ہیں۔ سعادت کی سرگزشت نے ملا مراد کو نہایت ہی غمگین بنا دیا۔ کچھ دیر تک ایک سخت غمزدہ کی طرح خاموش رہے، پھر سر اٹھا کے نواب پر ایک نگاہ قہر ڈالی اور پوچھا: یہ بھی سچ ہے؟ نواب: بالکل سچ۔ ملا: اس قدر سزائیں دینے کے بعد بھی بنی نوع انسان کو ابھی تجھ سے بہت انتقام لینا باقی ہے۔ یہ کہتے ہی ملا صاحب بیٹھ گئے۔ چند منٹ تک چپکے چپکے آپ ہی کچھ باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کے ایک طرف گئے اور درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئے۔ نواں باب: جاں ستاں ہمدرد۔ ملا مراد کے جانے کے بعد دونوں عورتیں اور نواب عجیب یاس و بیم کی حالت میں تھے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، مگر زبان سے کچھ نہ نکلتا تھا۔ نواب کی حسرت نصیب نگاہ کہتی تھی: تم سے امید نہ تھی کہ یوں دغا کرو گی۔ بندی و سعادت کی نادم آنکھیں کہتی تھی: ہم مجبور تھے، نہ کہتے تو کیا کرتے۔
اور اس پر بھی ہم نے آپ کی اجازت سے اپنی سرگزشت بیان کی۔ زبان حال سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ملا صاحب اس وجہ سے آ گئے کہ شمشیر آبدار ان کے ہاتھ میں تھی، جو اندھیرے میں چمکی، اور نواب کو معلوم ہوا کہ ان پر پڑھائی چاہتی ہے۔ نواب کو گرچہ اٹھنے کی اجازت نہ تھی، مگر اپنا کام تمام ہوتے دیکھ کر بے اختیار اٹھ کے ملا صاحب کے قدموں میں لپٹ گئے اور کمال عاجزی کے ساتھ کہا، مجھے نہ ماریے، اگلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی ایسا قصور نہ کروں گا۔ یہ الفاظ سن کے ملا صاحب نے تلوار روک لی اور کہا، تیرے گناہوں اور معاف ہوں، جس کے ہر فعل نے صدہا بندگان خدا کو آزار پہنچایا ہو، اس کے گناہوں کو خدا بھی نہ معاف کرے گا۔ اس وقت نواب صاحب کی وہی حالت تھی جو کسی سخت ترین سیاہکار کی حالت مرتے وقت ہوتی ہے۔ زندگی کے سارے ناپاک کارنامے پیش نظر تھے۔ ان کے دستے ستم کے ستائے ہوئے تمام مظلوم طرح طرح کے حربے ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جس عالم میں تو نے ہمیں بھیجا ہے، اس میں تو بھی آ، تجھ سے بدلہ لیں، آ جلدی آ، اب دیر نہیں، صرف ایک سانس کا وقفہ ہے، تو نے آخری سانس لی اور ہمارے آتشی گرز اور دوزخی حربے تجھ پہ پڑنے لگیں گے۔ ہزارہ انتقام لینے والوں کے اس مہیب انبوہ کو دیکھ کے نواب نے آنکھیں بند کر لیں اور ملا صاحب کے قدم چوم کے جن سے لپٹے ہوئے پڑے تھے، پھر دانت نکال کے کہا، للہ مجھے اپنی کاری تلوار سے بچائیے، ورنہ میں ہزاروں انتقام لینے والوں کے نرغے میں پڑ جاؤں گا، جو مجھے دوسرے عالم میں بلا رہے ہیں اور نہایت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ میں ان کے عالم میں قدم رکھوں اور مجھ پر حملہ کر دیں۔ ملا، ان انتقام لینے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں، جو تجھ سے بدلہ لینے کے لیے عالم آخرت سے نکل کر دنیا میں چلا آیا ہوں، تاکہ یہیں سے تجھ پر عذاب شروع کر دوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی بدنصیب نواب نے ملا صاحب پر ایک خوفزدہ نظر ڈالی اور بہت ہی ڈر کے پوچھا، تو آپ بھی مجھ سے انتقام لیں گے؟ آپ کا میں نے کیا بگاڑا ہے؟ ملا، مجھے تو نے ایسا آزار پہنچایا ہے کہ جوش انتقام کی بے قراری میں مجھے کسی حال پر قرار نہیں آ سکتا، نہ اس دنیاوی عالم میں چین آتا ہے، نہ اس عالم آخرت میں۔ فقط تجھ سے بدلہ لینے کے لیے کبھی وہاں سے یہاں آتا ہوں، کبھی یہاں سے وہاں چلا جاتا ہوں۔ نواب، مگر میں آپ کو پہچانتا ہی نہیں، کیوں کر مانوں کہ میرے ہاتھ سے آپ کو کبھی آزار پہنچا ہے؟ ملا، خوب آنکھیں کھول کے دیکھ، غور کر، یاد کر، اور اس پر بھی نہ پہچانے تو مجھ سے پوچھ۔ نواب نے بہت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا مگر کچھ نہ سمجھ سکے اور کہا، نہیں، میں نے کبھی آپ کو نہیں ستایا، میں کبھی آپ سے ملا ہی نہیں ہوں۔ اب نواب و عورتیں دونوں ملا مراد کو غور کر کے دیکھ رہے تھے کہ ملا صاحب نے نہایت ہی جوش کے ساتھ کہا، ادھر دیکھ اور پہچان، میں تیری بدماشیوں کا آلہ، تیری بدکاریوں کا ذریعہ اور تیرے ہاتھ کا سخت ترین مظلوم مولوی سعد اللہ ہوں۔ یہ الفاظ نہ تھے، آسمان سے گرنے والی بجلی تھی جس نے اپنی کڑک اور چمک سے نواب و بندی دونوں کو سخت بدحواس کر دیا۔ بے اختیار دونوں کی زبان سے نکلا مولوی سعد اللہ، اور خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ صرف سعادت کے ہوش ٹھکانے تھے، جو نواب کے قریب بیٹھ کے اپنے آنچل سے ہوا دینے لگی، یہاں تک کہ نواب کی اور بندی کی چند منٹ کے بعد آنکھ کھلی اور دونوں ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آتے ہی مولوی سعد اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، جو شمشیر برہنہ کھینچے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔ چند منٹ کے بعد نواب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ دنیا میں موجود ہیں مولوی سعد اللہ؟ ہاں، دنیا میں آیا ہوں کہ تجھے تیری بدکاریوں اور ستم شاریوں کا مزہ چکھاؤں۔ نواب، آپ کے معاملے میں مجھ سے غلط فہمی ہوئی، لوگوں نے کہا کہ آپ محلقہ کو نکال لے گئے۔ سعد اللہ، میں نے مانا کہ میں تیرا گناہ گار تھا، مگر زبیدہ، سعادت اور اس کی ماں نے تو کوئی قصور نہیں کیا تھا جو تو نے ان کو خراب اور ذلیل کیا۔ نواب، خیر، اب جو قصور ہوا سو ہوا، میں نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضور میرا قصور معاف فرمائیں۔ سعد اللہ، نہ تیرا قصور معاف کرنے کے قابل ہے اور نہ مجھے بے انتقام لیے صبر آئے گا۔ نواب، اسی طرح ہاتھ جوڑے ہوئے
تو حضور کیا انتقام لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے مار ڈالیں۔ سعد اللہ: فقط مار ڈالنے سے میرا دل نہ ٹھنڈا ہوگا۔ اتنے میں سڑک پر 2-3 گاڑیوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی گئی۔ آدمیوں کی آہٹ پاتے ہی نواب نے کمال بدحواسی سے صدائے فریاد بلند کی اور بے تحاشا غل مچا کہ ہائے مجھے بچاؤ، خدا کے لیے خبر لو، ورنہ میں مار ڈالا جاؤں گا۔ یہ دیکھتے ہی مولوی سعد اللہ نے ان کے سر پر اپنی تلوار سے تابڑ توڑ وار کیے۔ نواب زخمی ہو گئے، چیختے ہوئے زمین پر گرے۔ مولوی سعد اللہ انہیں وہیں تڑپتا چھوڑ کے بھاگے اور درختوں میں غائب ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی کئی اجنبی آدمی غل مچاتے ہوئے آ گئے، جن کی صورت دیکھتے ہی دونوں عورتیں ان کے قدموں پر گر پڑیں اور رو رو کے کہنے لگی، ہائے نواب صاحب کو مار ڈالا۔ نواردوں میں سے ایک نے بڑھ کے پوچھا، کون نواب؟ بندی، حرام پور کے نواب، یہ دیکھیے سامنے پڑے ہیں۔ نوارد متحیر و ششتر: حرام پور کے نواب؟ اور انہیں کس نے مارا؟ بندی: مولوی سعد اللہ نے۔ نوارد: مولوی سعد اللہ؟ وہ زندہ ہیں؟ بندی: زندہ تو نہیں ہے مگر بھوت بن کے دنیا میں آئے اور ہمارے حضور کو مار گئے۔ نوارد: معلوم ہوتا ہے ڈر کی وجہ سے تمہارے حواس جاتے رہے ہیں، خیر دیکھو نواب کا کیا حال ہے۔ یہ کہہ کر نوارد نے، جس کے ساتھ اور 10-15 آدمی تھے، نواب کی لاش کے پاس جھک کر دیکھا تو نظر آیا کہ نواب زندہ ہیں۔ سر کے زخموں سے خون جاری ہے، جس میں بال و کپڑے لتھڑ گئے ہیں، مگر سانس کی رفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زخم کاری نہیں ہے، فقط ہیبت کھا کے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ دونوں عورتوں نے کہا، ذرا بیٹھ کے پنکھا جھلو، اور اپنے آدمی سے پانی منگوا کے نواب کے منہ پر چھڑکنا شروع کیا، یہاں تک کہ کچھ ہوش کے آثار نمایاں ہوئے، اور بندی نے پکار کے کہا، حضور آنکھیں کھولیں۔ وہ بلا دور ہوئی اور خداوند کریم نے آپ کی مدد کے لیے بہت سے آدمی بھیج دیے۔ نواب نے آنکھیں تو نہیں کھولی مگر ناتوانی کی یہ مایوسانہ آواز میں کہا، ہاں دنیا میں میرا کوئی ہمدرد نہیں، جو ہے دشمن ہی ہے۔ بندی: ایسا نہ کہیے، دیکھیے کیسے درد مند لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ سن کے نواب نے آہستہ سے آنکھ کھولی اور ساتھ ہی چہرے پر مردنی چھا گئی۔ بے اختیار ارادہ کیا کہ اٹھ کے بھاگیں، اور سہمی ہوئی آواز میں کہا، مجھے اس جاں ستاں ہمدرد سے بچاؤ، اس کی ہمدردی سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی نواب نے ایک چیخ کے ساتھ منیر کا نام لیا اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ دوسرا حصہ، پہلا باب، مہربان دشمن۔ نواب حرام پور نے اس وحشت ناک جنگل میں منیر کا نام بے وجہ نہیں لیا تھا۔ اصل میں وہ منیر ہی تھا جس نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آ کے انہیں مولوی سعد اللہ کی تلوار سے بچا دیا۔ منیر گزشتہ شب کو چند احباب باصفا اور خاصتاً لکھنؤ کے ایک معزز تازہ وارد دوست نواب باقر مرزا کو سیر کرانے کے لیے اپنے موضع پسیاواں میں لے گیا تھا، اور دن بھر وہاں ٹھہر کے اس وقت آخر شب میں ان سب کے ساتھ اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں نواب کے چیخنے کی آواز سنی۔ گاڑیاں رکوا کے درختوں کے جھنڈ میں گھسا اور وہ منظر نظر کے سامنے ہو گیا جس پر اس سلسلے کا حصہ اول ختم ہوا ہے۔ نواب کو اپنے سے خائف و دہشت زدہ اور اپنے نام سے وحشت کھاتے دیکھ کے وہ دونوں عورتوں کو ہٹا کے الگ لے گیا، ان سے کیفیت دریافت کی، اور سعادت نے کل حال اول سے آخر تک سنایا۔ منیر کو جب یہ معلوم ہوا کہ سعادت اصل میں اس کے استاد مولوی سعد اللہ کی بیٹی زبیدہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ نواب صاحب کا سلوک معلوم ہوا، تو اس کی عجیب حالت ہوئی۔ اس عبرت روزگار واقعے کا خیال کر کے سر سے پاؤں تک کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور دل میں ایک نشتر اتر گیا، مگر ساتھ ہی اسے اس خیال نے گونا تسلی دی کہ مولوی صاحب نے میرے ساتھ جو چاہے کیا ہو، مگر الحمدللہ کہ میرے ہاتھ سے ان کو کسی طرح کا آزار نہیں پہنچا۔ پھر ایک آہ سرد بھر کے کہا، مگر خدا کی کار سازی دیکھنی چاہیے کہ جس شخص کے لیے انہوں نے اپنے علم و فضل، اپنے زہد و تقوی، اپنے دین و ایمان، بلکہ اپنی سعادت دارین کو بھی تج دیا، اسی کے ہاتھ سے انہیں بے رحمی اور شقاوت و بدکاری و ضلالت کی سزا ملی۔ پھر زبیدہ کی طرف توجہ کر کے کہا، تو اب تم کیا چاہتی ہو؟ زبیدہ: نواب صاحب کے چند رفقا اور ان کے موٹر یہاں سے کوئی میل بھر کے فاصلے پر کھڑے ہیں، کسی کو بھیج کر انہیں بلوا دیجیے تاکہ اصل خیر سے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ منیر: ابھی؟
مگر پہلے تم بتاؤ کہ خود تمہارا کیا ارادہ ہے؟ نواب صاحب کے ساتھ جاؤ گی یا ان سے الگ ہو کے عزت و آبرو کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ زبیدہ: مجھے عزت و آبرو سے کیا واسطہ؟ جو نواب کے گھر میں رہ چکا ہو وہ بھلا آبرو کا نام لے سکتا ہے؟ منیر: تم نے شاید نہ پہچانا ہوگا۔ زبیدہ: نواب کی زبان سے منیر کا نام سنتے ہی پہچان گئی۔ پھر آپ ہی خیال فرمائیے کہ جس کے باپ نے آپ کو دغا دی ہو وہ کس منہ سے آپ کے سامنے کسی بات کے لیے التجا کر سکتی ہے؟ منیر: تمہارے والد نے جو کچھ کیا وہ ان کا کام تھا، مگر مجھ پر ان کے بڑے بڑے حقوق ہیں۔ ان حقوق کو ان کے ساتھ ادا نہ کر سکا تو تمہارے ساتھ ادا کر کے میں اپنے دل کو تسلی دوں گا۔ میں تمہیں لے کر نہایت عزت و آبرو کے ساتھ رکھوں گا، تمہاری خدمت کروں گا، اور نواب نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اس کا خیال نہ کرو۔ تم بے بس تھیں اور بے کس، اور ایسی حالت میں جو کچھ ہو جائے اسے خدا معاف کرے گا۔ تم میرے گھر میں چل کے رہو، میری بیوی تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی اور تمہیں بڑی عزت سے رکھیں گی۔ زبیدہ: مگر اماں جان حرام پور میں پڑی ہیں اور کوئی انہیں مرتے وقت پانی دینے والا تک نہیں ہے، انہیں چھوڑ کر میں کیوں کر آپ کے یہاں آ سکتی ہوں؟ منیر: میں انہیں بلوا دوں گا اور جہاں تک بنے گا انہیں آرام پہنچاؤں گا۔ زبیدہ: ابھی تو مجھے نواب ہی کے ساتھ جانے دیجیے، ایسا ہے تو کبھی پھر چلی آؤں گی۔ منیر: تمہیں اختیار ہے، میں جبر نہیں کر سکتا، مگر یہ تو بتاؤ کہ یہ سچ مچ مولوی صاحبی تھے جنہوں نے نواب کو زخمی کیا؟ زبیدہ: جی ہاں، وہی تھے۔ منیر: میں تو جانتا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور اب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ زبیدہ: یہی میں نے بھی سنا تھا، مگر اس وقت یکایک وہ ملا مراد سے ابا جان بن گئے، اور پھر خود جو میں نے غور سے دیکھا تو صورت، شکل و بات چیت میں ذرا برابر فرق نہیں، اور نواب سے انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں تم سے بدلہ لینے کے لیے عقبہ سے دنیا میں چلا آیا ہوں۔ منیر: مگر یہ بھلا سمجھ میں آنے کی بات ہے؟ کسی کو بھی اس کا یقین آ سکتا ہے۔ زبیدہ: اب کسی کو یقین آئے یا نہ آئے، مگر ہوا یہی جو میں کہتی ہوں۔ ان باتوں کے بعد منیر دونوں عورتوں کو لیے ہوئے درختوں میں سے نکل کے سڑک پر آیا۔ چند آدمی وہاں بھیج دیے جہاں نواب بے ہوش پڑے تھے تاکہ ان کی حفاظت کریں، پھر اپنے ایک آدمی کو گاڑی پر بٹھا کے روانہ کیا کہ نواب صاحب کے رفقا اور موٹروں کو لے آئے، اور خاموش کھڑے ہو کے نواب حرام پور کی اس وقت کی بے کسی پر غور کرنے لگا۔ دل میں کہا، واہ، یہ وہی بدکار و بدمعاش رئیس ہے جسے اپنی قوت پہ بڑا گھمنڈ تھا، اب اس وقت کیسا بے بس ہے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جنہیں ستا چکا ہے۔ مجھے پورا موقع حاصل ہے کہ اس وقت اس سے اپنا بدلہ لے لوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ نہیں، میں اس کا سا بدمعاش نہیں ہوں، اگرچہ میرے ساتھ اس نے برائی کی، مگر میں اس کے ساتھ بھلائی ہی کروں گا۔ اس سے زیادہ مؤثر جوتیاں نہیں لگائی جا سکتی، اگرچہ جانتا ہوں کہ بدمعاشوں کو ایسی مار سے چوٹ نہیں لگتی، مگر نہ لگے میں اپنی وفا نہ چھوڑوں گا۔ منیر اسی سوچ میں کھڑا تھا کہ اس کے دوست نواب باقر مرزا نے قریب آ کر کہا، حضرت یہ کیا معاملہ ہے، اور یہ کون بزرگ ہیں جن کو کسی نے تلواریں مار مار کے نیم جان کر دیا؟ منیر مسکرا کے، یہ ایک نواب صاحب ہیں۔ باقر مرزا، آپ کو میرے سر کی قسم، واللہ ہے غضب ہو گیا، ان پر تو خیر جو گزرنا تھا سو گزر چکا، لیکن میں پوچھتا ہوں اب ہم شہر تک کیوں کر پہنچیں گے؟ واللہ راستہ مخدوش ہے۔ منیر مذاقاً، جی ہاں، اس سڑک پر اکثر ایسے واقعات پیش آیا کرتے ہیں۔ باقر مرزا، آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ مجھے بخدا وحشت ہونے لگی۔ یہ آپ سے کس نے کہا تھا کہ ایسے خطرناک راستے میں رات کو سفر کیجیے؟ منیر، آپ خوف نہ کھائیں، ہمارے ساتھ کئی آدمی ہیں، کوئی بولے گا تو ہم بھی مقابلہ کریں گے۔ باقر مرزا، تو بندہ پرور آپ مقابلہ کیجیے گا؟ میرے تو آپ کے سر کی قسم ابھی سے حواس جاتے رہے۔ خیر ہوگا، اور یہ تھے کون نواب صاحب؟ منیر، نواب حرام پور۔ باقر مرزا، آپ کو میرے سر کی قسم، تو واللہ خوب ہوا، میں تو بہت ہی خوش ہوا، کہ مردود جس قدر پٹے اسی قدر اچھا ہے۔ منیر استجاب سے، آپ کو ان غریب کے ساتھ کیا عداوت ہے؟ باقر مرزا، عجیب بڑا شقی ہے، اسے جس طرح میرے دوست آغا پر ترس نہیں آیا اسی طرح کسی کو اس پر ترس نہیں آنا چاہیے۔
منیر: آخر کچھ ارشاد تو فرمائیے، وہ کون سا واقعہ ہے جس سے آپ اس قدر برہم ہیں؟ باقر مرزا: ایک واقعہ ہو تو عرض کروں، 20 ہیں واللہ 20۔ منیر: ایک تو بیان فرمائیے۔ باقر مرزا: اول تو اس نے لکھنؤ میں بہت سے گرکے چھوڑ رکھے ہیں جو گھر گرست عورتوں کو طرح طرح کے فقرے دے کے بھگا لے جاتے ہیں اور ان سے اس کے محل کا دوزخ بھرتا ہے۔ بارہا یہ ہوا کہ ان بدماشوں نے کسی غریب کی لڑکی کو حسین و خوبرو سن کے کوئی خوشرو نوجوان پیش کیا، اس کی طرف شادی کا پیام دیا، بڑے بڑے سبز باغ دکھائے اور چپکے سے اس نوجوان کے ساتھ نکاح پڑھا کے لڑکی رخصت کرا لی۔ لڑکی ہوتے ہی رخصت حرام پور پہنچ گئی اور اس کے ماں باپ سر پیٹ کے رہ گئے۔ منیر: شاید اب ایسا کرنے لگی ہوں، ورنہ ظاہر میں تو نہایت ہی مہذب و شائستہ آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ باقر مرزا: جی بڑے مہذب، اسی تہذیب کا اور حال سنیے۔ ابھی حال میں دلربا بیگم نام حرام پور کی ایک امیر زادی لکھنؤ میں تشریف لائی ہیں اور چاہتی ہیں کہ کسی شریف سے نکاح پڑھا لیں۔ چنانچہ خود میرے پاس بھی ان کا پیام آیا تھا۔ میں نے اپنی ماما بھیجی اور ان سے کہلا بھیجا کہ آپ حرام پور سے نکاح کے لیے یہاں کیوں آئی ہیں۔ سنتے ہی جھنجھلا کے بولیں، اے آگ لگاؤ نگھوڑے حرام پور کو، میں تو وہاں زندگی بھر نہ جاؤں گی۔ ماما نے حرام پور سے نفرت ہونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں اسی نواب کی رشتے کی بھانجی ہوں اور میری خوبصورتی حرام پور میں مشہور ہے۔ نواب جیسے غیروں کی طرح اپنے عزیزوں کی عزت و آبرو کا بھی پاس و لحاظ نہیں ہے، مجھ پر فریفتہ ہو گیا اور ارادہ کیا کہ مجھ سے ساز باز کرے۔ میں نے کہلا بھیجا کہ آپ کو ایسا ہی شوق ہے تو مجھ سے نکاح پڑھوا لیجئے، میں حرام کاری نہ کروں گی۔ اس جواب پر وہ ظالم دل میں ہنسا اور بولا، حرام پور میں حلال سے کیا غرض؟ اس کے بعد میرے مکان میں اندر باہر اپنے زنانے مردانے جاسوس لگا دیے تاکہ معلوم ہوتا رہے کہ کسی اور سے نکاح کا سلام پیام تو نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے مدت تک یہ حالت دیکھی اور صبر کیے بیٹھی رہی، اس کے خوف سے سب جگہ کا آنا جانا چھوڑ دیا۔ میں مدت سے نہائی نہ تھی اور ارادہ کر رہی تھی کہ کسی دن موقع ہو تو حمام میں جا کے غسل کروں۔ ایک دن نواب موا سوار ہو کے سیر کو گیا تھا، میں موقع پا کے حمام میں گئی۔ خدا جانے اس مونڈی کانڈے کو کیوں کر اس کی خبر ہو گئی کہ حمامیوں کا بھیس بدل کر حمام میں آ پہنچا اور ارادہ کیا کہ مجھ تک پہنچے، مگر غنیمت یہ ہوا کہ حمام کے دروازے ہی پر تھا کہ میری کوہارن پہنچ گئی اور دوڑ کے مجھے خبر کی۔ میں نے جھٹ پٹ یہ کیا کہ ایک ماما کے کپڑے پہن لیے اور میلے کپڑوں کو بخچی بغل میں دبا کے باہر نکل کھڑی ہوئی۔ شام کا جھٹپٹا وقت تھا، وہ سمجھا کوئی ماما جا رہی ہے اور میں حمام سے نکلتے ہی سیدھے اپنے گھر پہنچی۔ میرے نکل آنے کی خبر نواب کو ہوئی تو موا ہاتھ مل کے رہ گیا، مگر حمام کی تمام ملازمہ عورتوں پر اس قدر بگڑا اور ایسے غصے میں آیا کہ تمام عورتوں کو اور میرے ساتھ کی جو مامائیں وہاں رہ گئی تھیں ان کو پکڑوا کے حمام کے جلتے ہوئے حوض میں ڈلوا دیا۔ کھولتا ہوا پانی، کئی عورتیں ابل ابل کے مر گئیں اور جو بچی ان کی کھال گر گئی۔ یہ بے گناہ و غریب عورتیں جلتے اور ابلتے وقت چلا چلا کے آہوزاری کرتی تھیں، مگر اسے ترس نہ آیا۔ بیٹھا ہوا ان کا تماشا دیکھتا اور خوش ہو کے ہنستا تھا۔ یہ حال سن کے میں دل میں سہم گئی اور ایسی گھبرائی کہ حرام پور میں زندگی دشوار ہو گئی۔ آخر دل میں ٹھان لی کہ حرام پور میں نہ رہوں گی۔ 2 ہی 4 روز کے اندر اسے بھول میں ڈال کے گھر میں سے نکل کھڑی ہوئی اور جب اسٹیشن پر پہنچی تب میری جان میں جان آئی۔ وہاں سے ٹکٹ لے کے سیدھی لکھنؤ آئی اور ارادہ ہے کہ جیتے جی پھر کبھی حرام پور نہ جاؤں گی۔ یہ قصہ بیان کر کے باقر مرزا نے کہا، اس واقعے سے آپ خیال کر سکتے ہیں کہ کیسا ظالم اور سنگ دل ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خوب ہوا جو اسے سزا ملی۔ منیر: واقعی اس نے ظلموں کی حد کر دی، مگر مجھے اس قصے کا یقین نہیں آتا۔ باقر مرزا: بخدا میں سچ عرض کرتا ہوں اور میرے کہنے کا یقین نہ ہو تو میرے ساتھ لکھنؤ چلیے، دلربا بیگم کا مکان دکھا دوں۔ اس پر اطمینان نہ ہو تو میں خود ان کی زبان سے آپ کو یہ واقعہ سنوا دوں گا۔ اتنی دیر میں موٹر اور مصاحب آ گئے۔ محمد منیر نے فوراً ان لوگوں کو لے جا کے بے ہوش نواب کے سر پر کھڑا کر دیا اور کہا، جس طرح بنے نواب صاحب کو آپ گھر لے جائیں اور یہ بھی غنیمت سمجھیے کہ جان بچ گئی۔ ہم لوگ اس وقت نہ پہنچ جائیں تو ان کے مار ڈالے جانے میں کوئی کسر نہیں اٹھ رہی تھی۔ ایک مصاحب: آخر یہ ہوا کیا؟ ہم تو منتظر تھے کہ ہمارے حضور آتے ہی ہوں گے۔ منیر: اب یہ سارا حال ان دونوں عورتوں سے دریافت کر لیجیے گا جو ہمراہ ہیں، ہمیں زیادہ ٹھہرنے کی فرصت نہیں۔ یہ کہتے ہی منیر اور اس کے رفقا نے گاڑیوں پر سوار ہو کے حلال نگر کی راہ لی اور مصاحبین اور دونوں عورتیں نواب کے اٹھانے کا بندوبست کرنے لگیں۔ دوسرا باب:
جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے۔ صبح صادق کا وقت ہے اور ساکنان ملائے اعلیٰ چاہے اپنی صورت نہ دکھائیں مگر زمین والوں سے ملنے کے لیے نیچے اتر آئے ہیں۔ صبح کا تارا مشرق سے سر نکال کے اہل عالم سے کہہ رہا ہے، بس صحبت شب برخاست۔ سونے والے آنکھیں کھولیں کہ اس سے زیادہ سونا غفلت ہے۔ مخموران صحبت شب اب جا کے سو رہے ہیں، اس لیے کہ رات کے ہم کنار شاہدوں کے پھولوں کے زیور کے ساتھ ان کا حسن بھی باسی ہو گیا۔ زاہدان شب زندہ دار فریضہ فجر ادا کر کے محو خواب ہوں، اور تارکان تہجد بہت سو چکے اٹھ کے اب نماز صبح پڑھیں۔ ابھی صبح کا بالکل ابتدائی وقت ہونے کی وجہ سے دنیا پر عالم خاموشی طاری ہے۔ طیور بھی ابھی خاموش ہیں۔ رات کی محفل ہائے عیش و نشاط میں ندیمانی صحبت کی مخموری سے سناٹا پیدا ہونے لگا، اور ان کے مقابل مساجد اور معاہدے جہاں سویرے ہی سے سوتا پڑ گیا تھا بیداری کے آثار نمایاں ہوئے۔ ساتھ ہی مرغ سحر نے بانگ دی اور حرام پور کے جن صبح خیزوں نے مرغ کی آواز سنی تھی موٹروں کے چلنے کی آواز سنی اور متعجب تھے کہ اتنے تڑکے کے سیر کا شوق ہوا۔ اتنے میں نوابی محل کے پاس مسجد کے مؤذن نے سر نکال کے دیکھا کہ باہر سے 2 اعلیٰ درجے کی موٹریں محل کے پھاٹک پر آ کے رکیں۔ چند لوگوں نے اتر کے غل مچایا، جلدی پھاٹک کھولو، نواب صاحب تشریف لائے ہیں۔ فوراً پھاٹک کھلا اور موٹریں اندر داخل ہو گئیں، مگر جب تک نمازی نماز فجر سے فارغ ہو کے مسجد سے نکلے جا بجا مشہور تھا کہ نواب صاحب کو کسی نے سخت زخمی کیا اور حالت خطرناک ہے۔ نواب کے مظالم نے شہر میں ایسا سخت رعب قائم کر رکھا تھا کہ اس مہیب خبر کو سوا سرگوشیوں کے کوئی آواز سے نہ بیان کر سکتا تھا، ایک دوسرے کے کان میں چپکے سے کہہ دیتا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ چپکے ہی چپکے خبر نے سدھا پہلو بدلے۔ کہیں مشہور تھا کہ نواب صاحب مر گئے، کسی جگہ لوگوں کو یقین تھا کہ مرے تو نہیں مگر سکرات کا عالم ہے، کوئی کہتا نہیں ابھی موت کا اندیشہ تو نہیں مگر زخم بہت گہرے آئے ہیں۔ لیکن زخموں کی حالت و نوعیت اور نواب کی زندگی و موت کے متعلق جو باتیں شہرت پا رہی تھیں ان میں بھی ایک گنا تناسب تھا، لیکن اس بارے میں کہ نواب صاحب کہاں کیوں کر اور کس کے ہاتھ سے زخمی ہوئے عجیب عجیب خیال آرائیاں ہو رہی تھیں۔ ایک کہتا جنہوں نے مار ڈالا، دوسرا کہتا جن نہیں کوئی بھوت تھا مگر بڑا زبردست بھوت، غرض جتنی زبانیں تھیں اتنی ہی باتیں تھیں۔ اتنے میں ایک سن رسیدہ بزرگ درباری لباس پہنے اور اعلیٰ درجے کی لینڈرو میں سوار محل کے اندر داخل ہوئے، جن کی صورت سے نہایت ہی اضطراب نمایاں تھا۔ خاص محل کے قریب ایک عمارت کے پاس گاڑی رکی اور وہ اترتے ہی سیدھے اس مکان کی طرف چلی جس میں نواب صاحب کا قیام تھا۔ عورتوں کے رونے پیٹنے اور نالا و بکا کا شور سن کر انہوں نے ایک چوبدار سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ چوبدار: ابھی تک تو خیریت ہے مگر زخم گہرے اور کاری ہیں۔ بزرگ: آخر یہ ہوا کیا؟ چوبدار: اے حضور، اندر تشریف لے جا کے ان لوگوں سے پوچھیں جو ہمراہ تھے۔ یہ جواب سنتے ہی یہ بزرگ اندر داخل ہوئے اور سیدھے اس کمرے میں گئے جہاں نواب صاحب بچھونے پر غافل پڑے تھے۔ یہاں ڈاکٹروں کی حکومت تھی۔ جیسے ہی یورپین ڈاکٹر نے ان بزرگ کی صورت دیکھی، اشارہ کیا کہ باہر سے اندر آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اتفاقاً بندی کی نظر اٹھ گئی جو تیماردارے کی خدمت پر مامور تھی۔ بے اختیار چلا اٹھی، اے انہیں آنے دیجیے، ان کی ممانعت ہو سکتی ہے؟ ہمارے حضور کے نانا جان ہیں۔ حضرت اگرچہ نواب کے بزرگوں میں تھے مگر فوراً کا شرمناک صیغہ یہاں بزرگوں ہی کے لیے ہے۔ بندی ان کے مرتبے کو جانتی تھی مگر ڈاکٹر کو کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ بولا، کوئی ہو ہم نہ آنے دے گا اور تم بھی چلا کے بات نہ کرے، پھر غل مچایا تو ہم تم کو بھی یہاں سے بدل دے گا۔ اسرار دربار حرام پور، عبدالحلیم شرر۔ نواب کی عبرتناک داستان سماعت کرنے کے لیے کسٹ نمبر 3 لگا لیجیے۔ اگر آپ صوتی کتب کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر 22533803 یا پی او باکس نمبر 1652 اسلام آباد پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔